میری تصویر تو نہیں نقل جا رہی؟ چلو سر، اوکے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 9 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم دوسرا موضوعاتی مطالعہ جو ہے اس کا تیسرا لانگ کوسچن پڑھنے لگے۔ دوسرا موضوعاتی مطالعہ اس کا تیسرا لانگ کوسچن، قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ یہ اس بورڈ میں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ کوسچن آتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں بیٹے، بورڈ میں یہ لفظ آتا ہے، یہ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ یہ سوال آ جاتا ہے میرے بچوں بورڈ میں، عقیدہ ختم نبوت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بورڈ میں یہ کوسچن آتا ہے جو آج ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے چیپٹر کا تیسرا لانگ کوسچن ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ قادیانیت کو اقلیت کا درجہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات بھی سامنے رکھنی ہے، یہ بات آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے، قادیانی اسلام کے دشمن ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہیڈ آفس والے کیا سر؟ سارے تو بڑا اللہ رسول ہے جی۔ جی میرے بچوں، سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم، اور میرے بچوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم المرسلین ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، تو تب ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے بچوں یہ میری بات ذہن نشین رکھنا، یہ ضروریات دین ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو، ہمارے ایک دوست ہیں 1980 سے انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی کی ایک فرینڈ تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ ان کے گھر میں، وہ کرسچنزم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کرسچن تھی، وہ ان کے گھر میں آئی تو انہوں نے اس بچی کو اچھا کھانا کھلایا۔ میرے بچوں جب اچھا کھانا کھلایا نا، اس کے بعد وہ جانے لگی تو وہ مولانا بشیر صاحب نا اس کو کہتے، بیٹی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی انکل آپ کریں۔ کہا کہ بیٹی آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے پوری باتیں سننے کے بعد اس بچی نے کہا حضرت جی میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ عیسائی ہو جائیں۔ تو وہ مولانا صاحب نے کہا بیٹی ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب میں عیسائی ہوں گا تو مجھے کوئی نئی چیز ملے گی؟ تو اس نے کہا ہاں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل جائیں گے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا مل جائیں گی۔ تو مولانا بشیر صاحب کہتے بیٹی میں تب تک مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی نہ تسلیم کر لوں، اور سیدہ مریم کو ان کی والدہ تسلیم نہ کر لوں، تب تک میں مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو مولانا بشیر صاحب نے اس بیٹی کو کہا، جو کرسچن بیٹی ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی، کہا کہ بیٹی جب میں عیسائی ہوتا ہوں تو حضرت محمد مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑے گا، ایک چیز کی کمی آئے گی۔ تو کہا کہ مجھے کیا، اگر میں مسلمان ہوتی ہوں تو مجھے کیا نئی چیز ملے گی؟ تو مولانا بشیر صاحب فرماتے بیٹی آپ کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے، ایک نئی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ وہ بچی گھر میں گئی، اس نے ریسرچ کی، ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر میں دوبارہ آئی تو کہا حضرت ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ میں چین سے سو نہیں سکی، اب مجھے آپ اسلام قبول کروائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو میرے بچوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے
ان پر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم تب مسلمان ہوں گے، اگر ان کو ہم آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے ریلیٹڈ آج کا ہمارا لیسن ہے، اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو آپ کے سبق سے کچھ زائد چیزیں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر ہمارا کامل یقین ہو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے نام مبارک پر اپنی جانیں نثار کر دیتے تھے۔ 9th میں بیٹے آپ باقاعدہ یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں، 9th میں ہم سورہ احزاب میں آپ لوگ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ نوٹس کا پیج نمبر میرے بچے 117 ہے، نوٹس کا پیج نمبر 117 ہے۔ سورہ احزاب میں غزوہ بدر ہوا نا، تو صحابہ نے اپنی جانیں کیوں نثار کی تھی؟ کہ نبی آخر الزمان سچے ہیں، اس لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا جنگوں میں۔ کس کی خاطر؟ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بالا صفات کے صدقے۔ جی میرے بچوں، ختم نبوت کا مفہوم، یہ پہلی ہیڈنگ پہ آ جائیں، ختم نبوت کا مفہوم۔ اور میرے بچوں عربی زبان میں ختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگا دینا، سٹیمپ لگا دینا، آخر تک پہنچنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کو ختم کہتے ہیں، یعنی پائے تکمیل تک پہنچنے کا نام ختم ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے میرے بچوں؟ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں بھیجے۔ اور میرے بچوں یہ ایک ایم سی کیوز ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ رسولوں کی، یہ میں اس کو ختم کر کے لکھ دیتا ہوں، رسولوں کی تعداد، یہ ایم سی کیوز ہے، بورڈ میں آتا میرے بچوں، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ دنیا میں یہ جو رسول آئے ہیں نا میرے بچوں، ان کی تعداد 313 ہے، یہ ایم سی کیوز ہے، بورڈ میں آ جاتا ہے میرے بچوں۔ اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے بیٹے، نبی جو رسول جو ہوتا ہے نا وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے کی رسول کی شریعت پر چل رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ اور میرے بچوں یکے بعد دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ میرے بچوں یہ فرمان ہے، میرے بعد کئی جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے، کئی جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک کا نام مسیلمہ کذاب تھا، ایک کا نام میرے بچوں مسیلمہ کذاب تھا، اور اس کی بیوی سجا تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں باقاعدہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تھی۔ اور اس جنگ میں جو وحشی ایک حبشی غلام تھا، ایک وحشی جو تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اور وہ برملا کہا کرتے تھے کہ جب میں زمانے جاہلیت میں تھا
زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں نے اسلام کے ایک بہت بڑے سپہ سالار کو شہید کیا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے واصل جہنم کیا۔ جی میرے بچے، قرآن کی روشنی میں ختم نبوت، قرآن مجید میں 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم واضح ہوتا ہے، چند ایک درج ذیل ہیں۔ میرے بچوں، ختم نبوت کا اعلان سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان نبی ہونے کا اعلان کیا۔ وہ کس طرح تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے میرے بچوں؟ ہر چیز سے واقف ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور میرے بچوں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اگرچہ یہ حدیث میں آئے گی لیکن یہاں پہ میرا دل کر رہا ہے وہ بات بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے جانا، بچپن میں فوت ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اور میرے بچوں، عمومیت اور ختم نبوت، دوسری آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل اے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً تم سب کی طرف۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم آخری نبی الزمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم، ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ میرے بچوں، پہلے ادوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہوتے تھے یا رسول ہوتے تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں، یا ایک ملک کا نبی ہوتا تھا، یا ایک شہر کا نبی ہوتا تھا، یا ایک گاؤں کا نبی ہوتا تھا، لیکن قربان ہو جاؤں آمنہ کے دلارے پر، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، کہ آپ کی نبوت عالمگیر ہے، تمام دنیا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جامع شریعت اور ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے، اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو آج کے دن مکمل کر دیا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ آیت بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے۔ اور میرے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ کامل و اکمل ہے۔ آپ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد کسی سے کوئی دوسرا دین جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اب کسی دوسرے دین کی ضرورت باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالمین کے لیے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ
عالم کو ہدایت دینے والے ہیں، تو اس لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بچوں، محفوظ شریعت اور ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالائی صفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آج ان کی شریعتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی کی حفاظت خود فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا، انا نحن نزلنا علیک القرآن، انا نحن نزلنا علیک القرآن، تو بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن سارے کا سارا شریعت محمدی ہے۔ اور میرے بچوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ میرے بچوں، آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن کے زبر زیر شد مد میں کسی لفظ میں ذرا برابر فرق پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے، اور اس کے کسی ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکا، اور اس کتاب کا ایک حرف کاغذ کے صفات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں حافظ قرآن ہمیں نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے بچوں، آپ کی تمام تعلیمات اپنی اصل شکل میں آج بھی من نوعاً ہمارے سامنے موجود ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر آج کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے لے گا، اور صاحب قرآن کے فرمودات سے لے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آج ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، تو اس کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جب ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالائی صفات کا وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی زندگی اس دنیا میں گزاری، تو ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے بچوں، تکمیل دین اور ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو بھی پہنچا اور اتمام کو بھی پہنچا۔ یہ کیوں ہل گئی جے؟ اور میرے بچوں، اب ہم پیج نمبر 18 پہ ہیں، 118 پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، تکمیل دین اور ختم نبوت جو ہے، تکمیل دین اور ختم نبوت جو ہے، یہ ہم آپ ایکسپلین کریں گے۔ تکمیل دین اور ختم نبوت جو ہے میرے بچوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت یعنی نبوت اور رسالت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام پر اللہ تعالیٰ کی واضح رضامندی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور میرے بچوں، ابھی تک تو ہم نے چند ایک آیات سے استفادہ حاصل کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں۔ اب میرے بچوں، حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی میرے بچوں، 200 سے زائد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہمیں ان میں ملتا ہے۔ چند ایک آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور میرے بچوں، اس امت کے بعد کسی دوسری امت کا نہ ہونا اس بات پر دلیل ہے، اس بات کی غمازی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، یہ اس بات کی غمازی ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بچوں؟ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میرے بچے، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بچوں؟ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، اس کی تعلیمات کو آگے لے کر چلنا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے میرے بچوں، میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوبصورت حسین و جمیل بنائی، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ کہتے ہیں جس طرح ایک عمارت، ایک گھر بنایا جاتا ہے اور بڑا خوبصورت حسین و جمیل بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، جب وہ اینٹ وہاں پہ لگا دی جاتی ہے تو اس گھر کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ آخری اینٹ لگنے سے جس طرح وہ گھر پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، تو کہا سلسلہ نبوت جو حضرت آدم صفی اللہ سے چلا تھا اور مجھ تک آ کر وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے بچوں، ایک اور حدیث ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ جو تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ جیسے میں نے عربی میں آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جی میرے بچوں، ایک اور حدیث ہے، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ میری قوم کی قیادت جو ہے میرے خلفاء کریں گے۔ اور میرے بچوں، ایک اور حدیث میں یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں بھی درج کی ہے، میں محمد ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، اس میں یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے کفر محو ہوا۔ محو کا معنی ہوتا ختم ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوا تو کائنات سے کفر و شرک ختم ہو گیا،
آپ ذرا یہ یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کا وہ واقعہ ذہن میں آ گیا سیرت میں کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں، میرے بچوں بڑی قابل غور بات ہے، آپ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، مکہ میں پیدا ہوئے نا میرے بچوں، تو کیسر و کسرا ہزاروں میل دور ہے مکہ سے، کہاں ایران کہاں روم، آپ کی والدہ ماجدہ نے وہاں کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ کس چیز کی برکت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو نور خارج ہوا، اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایران میں ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس میں آگ جل رہی تھی، کبھی وہ اس آگ کی پرستش کرنے والے آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جس دن نبی آخر الزمان کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن ایران کا آتش کدہ جو تھا وہ خود بخود بجھ گیا۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے، جس دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بچوں پتہ کیا ہوا؟ مدینے میں ایک یہودی جو تھا، اس نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کو کہا یا معاشر الیہود فاجتمعوا الی، اے یہودیوں کے گروہ ادھر آ جاؤ۔ مدینے کے سارے یہودی اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب یہ ستارہ یہاں سے یہاں پہنچ جائے تو اس دن نبی آخر الزمان کی ولادت ہو جائے گی۔ تو اس دن وہ یہودی راہب جو تھا وہ پکار اٹھا کہ آج نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ تو میرے بچوں ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے میرے بچوں کم ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، کل غلو فی حق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقصیر، نبی پاک کی شان میں جتنا غلو کیا جائے، جتنی زیادہ بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی، امام بصیری نے قصیدہ بردہ میں یہ بات لکھی ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، ان دو باتوں کے سوا نبی پاک کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے میرے بچوں۔ تو فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایک عاقب ہے، بعد میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نہ ہو اس کو عاقب کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہی ہم غور کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کہا گیا۔ اور میرے بچوں آخر میں آپ کو حاصل کلام بتاتا ہوں۔ حاصل کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے تمام ہیڈنگز کا احاطہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں آپ نے ایک تھیم جو بنانا ہے کہ اس میں اس حاصل کلام میں آپ نے نچوڑ لکھنا ہے 3-4 لائنوں میں۔ وہ کس طرح میرے بچوں؟ نبوت اور رسالت کے اختتام کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم صفی اللہ سے چلا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ صحابہ کرام اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عمل ہے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا میرے بچوں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
जो नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है। आप यूं समझिए कि वो मुसलमान नहीं है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इसकी वजाहत कर दी गई है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 है मेरे बच्चों, इसमें बाकायदा मेंशन कर दिया गया है कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो खत्म नबूवत के हवाले से है मेरे बच्चों, उसको पढ़िएगा कि किन उलमा ने सबसे पहले दस्तखत किए थे और किन उलमा ने मजबूरन दस्तखत किए थे। आपको हक भी सामने आ जाएगा और उन लोगों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे जो नाम नेहाद हैं। ये जुमला तो मैंने बहुत सख्त बोला है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत टॉप ऑफ द लिस्ट है। मेरी कोई हसीयत नहीं है, आपकी कोई हसीयत नहीं है। अगर किसी जात की हसीयत है तो उसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आपको पिछले क्वेश्चन में बकायदा ये मैं पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चों। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है किताबुल ईमान में, मैं अरबी में सुना देता हूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। मेरे और आपके आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने माँ बाप और अपनी जात और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना जाने। वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। और मेरे बच्चों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर शक करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है, उसका इस्लाम के साथ कैसे ताल्लुक हो सकता है। तो मेरे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाला सिफात के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है मेरे बच्चों? आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, वो झूठा है, और इसमें किसी बात की शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कादियानी आपके सामने है और उसकी आप कोई आपसे इस हवाले से बात करें तो आप उसको ये कह दें कि नबी की जहां वफात होती है वहीं नबी की कब्र बनती है। ये हजरत अबू बकर सदीक ने हमें ये बात समझाई है कि नबी की जगह जहां पे वफात होती है वहीं नबी की कब्र होती है। तो कादियानियों से आप सवाल करें कि वो कादियानी जो है वो मरा कहां पे था? तो वाशरूम में मरा था। जब उसकी डेथ जो ऐसी जगह पे हुई तो वो नबी कैसा हो सकता है? और मेरे बच्चों, जब आप लोग इसके हवाले से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे और पक्के नबी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। हम आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजदीद ईमान करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमारा इस बात पे ईमान है कि मेरे और आपके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हम मरते दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। तो मेरे बच्चों, इसके हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर जी क्वेश्चन लीजिए अगर किसी का हो। स्पीकर पे बेटे आप अपना क्वेश्चन लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जी सर। सर इधर देखिए, ये मेरे ख्याल नीचे सवाल कोई आया। जी मेरे बच्चों, कुरान करीम की रोशनी में अकीदा खत्म नबूवत का मफहूम हमने पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले खत्म नबूवत का मफहूम, खत्म नबूवत में हमने ये कहा कि नबूवत का वो सिलसिला जो हजरत आदम सफीउल्लाह से चला था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर पाया तकमील हुआ। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं।
कुरान की रोशनी में खत्म नबूवत क्या है? हमने सबसे पहले आयत पढ़ी, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी रसूल और सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले हैं। एक हमने और पढ़ी थी, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ए पैगंबर इस्लाम, या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम सब की तरफ मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो मेरे बच्चों, इस सवाल को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इस साल जो ये खलफशात चल रही हैं, तो मे भी के बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तो आपने इस सवाल को अच्छे तरीके से याद करना। बेटे, उनके साथ हमारी लड़ाई जो है, पहले तो मुसलमान किसी के साथ लड़ता नहीं है, सीधी सी बात है। आप इस्लाम का मुसलमान की तारीफ ही करेंगे तो ये है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो शख्स होता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे, उसको हम मुसलमान कहते हैं। उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर कहीं पे जब वो हमारे नबी के बारे में बोलते हैं तो उस वक्त मेरे बच्चों हमारा कोई किसी से रिश्ता नहीं होता। टॉप ऑफ द लिस्ट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उसकी एक मिसाल गज़वा बदर है। हजरत अबू बकर सदीक का बेटा जब मुसलमान हुआ तो वो कहते हैं, अब्बा हुजूर, जब बदर में मैदान जंग में आप थे मेरे, तो आप 3 मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए थे। मैंने अपना बाप समझकर तलवार पीछे खींची। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने तरीख सास जवाब दिया, कहा, मेरी तलवार की जद में बेटे एक मर्तबा भी आ जाता, बेटा समझ के ना छोड़ता, मोहम्मद का दुश्मन समझकर सर कलम कर देता। और मेरे बच्चों, ये जो है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, इसलिए हम इनसे लड़ाई करते हैं, इनको अच्छा नहीं समझते। और मेरे बच्चों, ये काफरों से भी बदतर हैं। ये लोग काफरों से भी बदतर हैं। जी सर, क्या है? बेटे, कादियानी जो हैं वो मुसलमान नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान होता ही नहीं। तो कादियानी हमारे प्यारे रसूल को नबी नहीं मानते, इसलिए वो मुसलमान भी नहीं हैं। जी बच्चे,